شہنشاہ بلال حضرت غلام نبی شاہ کشمیری المعروف سمندر بابا سرکار رحمت اللہ علیہ کے در فیضان پر بیٹھ کر نعت سننے کا اپنا ہی فیضان ہوا کرتا ہے. اور آج جب ہم میلاد مصطفیٰ کو منانے کے لیے عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کرنے کے لیے اپنے اندھیر نگری میں چراغ عشق مصطفیٰ کو منور کرنے کے لیے جب اصول برکت کے لیے حصول ایس کے لیے تیرے مرشد پہ حاضری دیتے ہیں نا تو یقینی ہوتا ہے کہ بگڑی بچایا ہے. اور آج جب ہم بگڑی بنانے کو آئے ہیں کملی والے مصطفیٰ کریم کی ولادت کا وسیلہ ساتھ لائے ہیں کہ میرے رب کریم آج سید السادات کی بارگاہ میں حاضری بھی دینی ہے, آقا کا جشن میلاد بھی منانا ہے. آج دیکھیں اگر ملا رہے ہیں تو سب منا رہے ہیں, جشن میلاد منا رہے ہیں. اگر کوئی لنگر تقسیم کر رہا ہے وہ بھی جشن میلاد منا رہا ہے. اگر کوئی ریلی میں شریف ہے وہ بھی جشن میلاد منا رہا ہے. اگر کوئی محفل نعت میں بیٹھا ہے تو وہ بھی جشن میلاد منا رہا ہے. اور اگر ایسا ہی ہو جشن میلاد بھی ہو, ذکر مصطفیٰ کی محفل بھی ہو, لنگر بھی ہو, ذکر بھی ہو, درود بھی ہو, سلام بھی ہو, اور پھر سمندر بابا سرکار کا فیضان بھی تو کیا. ایک بار اس لمحے کے اس لمحے کو اس طرح اپنی یادوں میں اجاگر کرتے ہیں کہ دیکھیں کملی والے مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو رہی ہے. اور وہ جلوہ گری کیسے ہو رہی ہے؟ کفار کے تختے ہلتے نظر آ رہے ہیں. گھر کو شک میں اگر ہے تو اجالا ہی اجالا ہے, روشنی ہی روشنی ہے, نور ہی نور ہے. اور وہ نور بھی اس انداز میں ہے, اس انداز میں ہے کہ جہاں دیکھو کملی والے مصطفیٰ کی جلوہ گری, جہاں دیکھو حضور کا نور برس رہا ہے, جہاں دیکھو کملی والے مصطفیٰ کی نور کی برسات ہو رہی ہے. دیکھیں ہم خوشی مناتے ہیں نا, ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں, ہم خوشی مناتے ہیں نا ذکر مصطفیٰ کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں, ہم خوشی مناتے ہیں نا سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں, ہم خوشی مناتے ہیں نا مرحبا یا مصطفیٰ کی صداؤں کو بلند کرتے ہیں. اب دیکھیں ایک رب کیسے خوشی منا رہا ہے, کہہ دیں نا ذرا سبحان اللہ. ایک بار ذرا محبت سے کہہ دیں نا سبحان اللہ. ہم اپنی وسعت کے مطابق خوشیاں منا رہے ہیں, کچھ بانٹ رہے ہیں, کچھ تقسیم کر رہے ہیں, ایک نگر بڑھ رہا ہے, ایک شیریں خوشی ہو رہی ہے. اب دیکھیں رب نے میرے آقا کی ولادت کے موقع پر تقسیم کیا تو اس سال میں جتنے بھی ہاں بچے پیدا ہوئے اللہ نے ہر ایک کو اولاد کی نعمت سے تو نوازا, لیکن اس طرح نوازا کہ بیٹوں کو تقسیم کیا. کہہ دو نا سبحان اللہ. اور آج اس محفل میں میری دعا ہے کہ جو شریک ہوا ہے اور اس نیت سے شریک ہوا ہے کہ وہ اولاد کی دولت سے محروم ہے, تو میں دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک آج سمندر بابا سرکار کے در پر جو بھی حاضر ہوا ہے اور میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھا ہے اللہ اسے بیٹا نصیب فرما دے. اور محبت کی اس محفل میں میں بار بار نہ کہوں, بار بار کہنا نہ پڑے, بار بار ایسا کریں ویسا کریں, ایک اصول سے کر لیتے ہیں. اگر نعرہ تکبیر لگے گا تو کیا کریں گے ذرا مجھے بتا دیں, کیا کریں گے, کیا کریں گے؟ اچھا خود رکھ جو کہیں گے وہ ذرا کہہ کے دکھا دیں نعرہ تکبیر. ایسا آواز میں کہیں گے تو پھر جواب کون مانگے گا؟ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دینا نعرہ تکبیر. محسوس کر لیتے ہیں کہ ہم اس طرح ہیں کہ ہمیں ہمارے مرشد دیکھ رہے ہیں, اس ایمان اس یقین کے ساتھ ہم ہاتھوں کو بلند کر کے بتا رہے ہیں یہاں بیٹھ کر یہ دونوں دیوار کو روا بنا کر کہ ہم نے یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا تھا. نعرہ تکبیر. میں دور سے صدا بلا لوں اور آپ کی آواز بلند ہو, نعرہ تکبیر.
کافی ہے آپ سمجھتے ہیں، لیکن میرا ابھی تک عشق اور وجدان چاہتا ہی آواز اور بھی بلند ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ عاشق مصطفیٰ بھی بیٹھے ہیں، عاشق اہل بیت بھی بیٹھے ہیں، عاشق علی والمرتضیٰ شیر خدا بھی بیٹھے ہیں، اور عاشق سمجھدار والا سرکار بھی بیٹھے ہیں۔ بتا دیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ محبتوں کے اس سمندر کو مجھے پتہ ہے کہاں لے کے جانا ہے، مجھے آقا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ، آقا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، تو اس انداز میں پیش کرنا ہے۔ مجھے حدیث کے لفظ یاد آتے ہیں کہ جب کوئی آقا پر درود پڑھتا ہے نا، کہہ دو ذرا سبحان اللہ، اور پڑھتا ہے نا تو صرف درود پڑھنے کا ثواب نہیں ہوتا اس کو۔ ایک بار ذرا محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ جب آپ آقا کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، صرف درود پاک پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا، جو سلام پیش کرتا ہے صرف سلام پیش کرنے کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ جب وہ درود پڑھتا ہے، جب وہ سلام پڑھتا ہے تو اسے درود کا ثواب ملتا ہے، سلام کا ثواب ملتا ہے۔ ساتھ ہی جس کا عشق بلند ہو جاتا ہے اسے کملی والے مصطفیٰ کی بارگاہ سے جواب کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ اسی لیے شاعر نے لکھا درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے، درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے، اگر سلام بھیجو تو جواب اور جب جواب ملتا ہے نا پھر ایسے نہیں ملتا، جب جواب ملتا ہے نا پھر ایسے نہیں ملتا کہ خالی جواب ہی مل گیا ہو، قسمت بھی بدل جاتی ہے، نصیب بھی بدل جاتا ہے، مقدر بھی بدل جاتا ہے، اور یہ ہے کہ بندہ یہاں بیٹھا ہوتا ہے اور دیکھ رہا مدینے والے مصطفیٰ کو۔ میں آپ کا ساتھ توجہ یہ بار بار کہنا نہ پڑے، توجہ ایک طرف رکھیے گا، اگر تھوڑا سا اٹھ کے ایک قدم آگے آ جائے تو کیا بات ہے، یہ جو آخر میں بندے بیٹھے نا، اگر ایک قدم اٹھ کے آ جائے تو میں دعا یہ دیتا ہوں جو ایک قدم اٹھ کے آگے آ جائے اسے مکے مدینے میں بیٹھنا نصیب ہے۔ اور اب توجہ دو جگہ جاتی ہے، ایک جگہ توجہ جاتی ہے دنیا دار کی طرف، ایک طرف توجہ جاتی ہے دنیا دار کی طرف، ایک طرف توجہ جاتی ہے اور ایک طرف توجہ جاتی ہے کملی والے مصطفیٰ۔ اور ایک ہم نے توجہ کی ہے تو دنیا کسی کی بدلی نہیں ہے، میری بات پر توجہ رکھیے گا، ہم نے ایک توجہ کی ہے، دنیا کسی کی بدلی نہیں ہے، لیکن اگر ان کی توجہ ہو گئی تو ہماری نسلیں، اگر ان کی توجہ ہو گئی تو ہماری نسلیں سدھر جائے گی، اگر ان کی توجہ ہو گئی تو ہماری بگڑی بن جائے گی، اگر ان کی توجہ ہو گئی ہماری دنیا بھی سدھر جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ اور آج کملی والے مصطفیٰ کو ایسے یاد کرنا ہے کہ ہم نے دنیا کو بتا دینا ہے کہ مجھ سے پڑھ کر دنیا میں آقا کا عاشق کوئی نہیں ہے، دنیا کو بتا دینا ہے کہ مجھ سے پڑھ کر آقا کا عاشق کوئی نہیں ہے۔ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ مجھ سے بڑا آقا کا عاشق کوئی نہیں ہے؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ ایک ہی صورت میں اظہار سے ثابت ہوتا ہے کہ جو جتنی محبت کرے گا اس کا اظہار اتنا بلند ہوگا۔ اچھا چلیے یہ بتاؤ، اگر میں خوشبو لگاؤں گلاب کی تو پتہ چل جائے گا، اگر موتیے کی لگاؤں پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا نا۔ اگر اسی طرح آپ نے عشق مصطفیٰ کی خوشبو لگا دی تو دنیا کو پتہ چل جائے گا یہ وہ ہے جو کملی والے مصطفیٰ سے محبت۔ اور آپ کی محبت سے اب اس دعوت میں جواب دینا ہے کہ یہاں آقا کی میلاد کی خوشی میں، آقا کی محبت میں، آقا کے عشق میں یہاں جمع ہے۔ میں کہوں گا سرکار کی آمد، آپ نے ہاتھ کو بلند کر کے بتانا ہے مرحبا سرکار کی آمد، ہاتھ کو بلند کر کے، جھنڈے نہیں ہے نا، ہاتھ دیے نا علی گواہی
دیں گے. ہم کیوں بلند ہوئے تھے؟ کسی سیاسی والے پر نہیں. ہم اٹھے تھے تو کملی والے مصطفیٰ کریم آقا کے ذکر کے لیے اٹھے تھے. ہم اٹھے تھے تو مرحبا یا مصطفیٰ کی صداؤں کے لیے اٹھے تھے. بتا دو سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، والا کی آمد، داتا کی آمد. نعرہ رسالت. لفظ پر جب سید عالم کی ثنا آتی ہے، لب پر جب سید عالم کی ثنا آتی ہے. ہمارے ساؤنڈ والے بھائی بہت اچھا ساؤنڈ چلا رہے ہیں. دعا کریں اللہ کے کاروبار میں برکت دے. لب پر جب سید عالم کی ثنا آتی ہے، لب پر جب سید عالم کی ثنا آتی ہے، لب پر جب سید عالم کی ثنا آتی ہے، دہر کی ہر سمت سے رحمت کی گھٹا آتی ہے. ہاتھوں کو ذرا بلند کر کے کہہ دینا. اب آپ کا جوش بتائے گا کہ مجھے آپ کا اشعار بہت اچھے لگے. لب پر جب سید عالم کی ثنا آتی ہے، دہر کی ہر سمت سے رحمت کی گھٹا آتی ہے، اور اپنے دامن میں لیے شہر نبی کی خوشبو ناز کرتی ہوئی تہبا سے ہوا سے. اور یہ ان کا کرم ان کی عطا ہے ورنہ، یہ ان کا کرم ان کی عطا ہے ورنہ، یہ ان کا کرم ان کی عطا ہے ورنہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آپ کون ہیں جنہیں کسی نے بلایا ہے؟ سرکار نے بلایا ہے. جب آقا نے بلایا ہے عام نہیں ہوں گے، خاص ہوں گے. پھر آپ نہیں ہوں گے، بہت خاص ہوں گے. اور خاص میں بھی کوئی خاص ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی نے اٹھا لیا. نہیں، یہ وہ خاص ہے جنہیں کملی والے مصطفیٰ نے قبول کر لیا. کہنے ذرا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سرکار کی ثنا خوانی تن اصل عبادت ہے. ہم نات کی صورت میں قرآن آپ سنیے گا کہ ہم جب قرآن سناتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے. لب پر جب سید عالم کی ثنا ہوتی ہے، دہر کی ہر سمت سے رحمت کی گھٹا آتی ہے، اپنے دامن میں لیے شہر نبی کی خوشبو ناز کرتی ہوئی تہبا سے ہوا آتی ہے. اور یہ ان کا کرم ان کی عطا ہے ورنہ کس کو توصیف پیغمبر کی ادا. یہ ان کا کرم ان کی عطا ہے ورنہ کس کو توصیف پیغمبر کی ادا آتی ہے. کہ چار مصرے اپنی سماعتوں کی نظر اپنے ساتھی اسرا خان مصطفیٰ کو پیش کر رہا ہوں. لب پر جب نام حضور آتا ہے، کہہ دو ذرا سبحان اللہ. جس کو سرکار کے نام سے محبت ہے اتنا بلند آواز کر کے کہہ دے. لب پر جب نام حضور آتا ہے دل کو کیف و سرور آتا ہے. لب پر جب نام حضور آتا ہے دل کو کیف و سرور آتا ہے. اور کوئی ان کی طلب میں چاہتے تو مدینے سے بلاوا